اب ہم اس خط جو میرا حوالہ ہے اس کی تفسیر کی طرف آئیں گے، تو پہلی آیت میں ہم دیکھیں گے، اور اس خط میں یہ آیات میں سمجھتا ہوں کہ بہت اہم ہے، کیونکہ پچھلی آیات میں رسول ہے وہ تمام باتیں بتا چکا ہے۔ یہاں پر ایک بار پھر وہ اپنے خط کا جو سب سے زیادہ مین لفظ ہے کہ جاننا، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ انہوں نے یوحنا رسول نے اسی لیے لکھا ہوگا کہ تم نہیں بلکہ ہم آپ سے زیادہ جانتے ہیں، اس لیے استعمال کیا ہوگا۔ اور یہ لکھا ہوا ہے کہ ہم جان لیں گے، جان گئے ہیں، اور اس کے لیے جو یونانی لفظ استعمال ہوا ہے وہ گناسو میتھا ہے، جس کے انگلش میں جو ان کا ترجمہ کیا گیا ہے وہ لکھا ہے وی ول ناؤ، اور اسے اگر گرامر کے مطابق دیکھیں تو ایسا کام ہے یا کاروائی ہے جو خود پر اثر کرتی ہے، اور یہ فیوچر انڈیکیٹو میڈل ہے، مستقبل میں ہونے والی بات کو ظاہر کرتا ہے۔ اس کے معنی ہے ہم سمجھ لیں گے، جان جائیں گے، علم حاصل ہو جائے گا اور جان لیں گے۔ یہ لفظ اگر ہم یہودی پس منظر میں دیکھیں تو اس میں جنسی تعلقات کے بارے میں یہ یہودی لوگ استعمال کرتے تھے، اور اس کے علاوہ یہ متی 7 باب اس کی 23ویں آیت میں لکھا میں بھی استعمال ہوا ہے، اور وہاں پر اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ واقفیت کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح یہ لفظ جو ہونا 10 باب اس کی 14 آیت میں بھی استعمال ہوا، اور اس آیت میں یہ لفظ جو یونانی لفظ ہے وہ دو دفعہ استعمال ہوا ہے، اور جس میں لکھا ہوا ہے جس طرح باپ مجھے جانتا ہے اور میں باپ کو جانتا ہوں۔ اس سے ہم جانیں گے کہ ہم میں سمجھتا ہوں کہ اس حصے کو سمجھنے کے لیے ہمیں 18ویں آیت کو بھی دیکھنا چاہیے، کیونکہ پھر ہم پتہ چلے گا کہ ہم کیا جان پائیں گے، کیونکہ 18ویں آیت میں لکھا ہو کہ اے بچوں ہم کلام اور زبان ہی سے نہیں بلکہ کام اور سچائی کے ذریعے سے بھی محبت رکھیں۔ اور میں یہ اس آیت کو دیکھ رہا تھا کہ اور میں سوچ رہا تھا کہ یہ والی جو آیت ہے وہ اس حوالے میں جو ہے وہ شامل ہونی چاہیے تھی، لیکن پھر میں وہی بات کروں گا کہ مفسرین نے ظاہری بات ہے بہت زیادہ اس کی کھوج لگائی ہوگی، اور پھر انہوں نے اس حوالے کو 18ویں آیت کو پیچھے والے حوالے میں ڈالا اور 19ویں آیت کو آگے والے میں، اور اس کے آگے لکھا ہے کہ ہم حق کے ہیں۔ یونانی لفظ جو حق کے لیے استعمال ہوا وہ ایتھلیسیا ہے، اور اس کے لیے انگریزی میں جو ترجمہ ہوا ہے وہ سچائی ہے، ٹروتھ ہے، اور اس کے لیے معنی ہے سچائی، حقیقت، واقعیت، سچائی کے مطابق صداقت۔ اور یہ جو لفظ ہے بائبل مقدس میں زیادہ تر جو استعمال ہوا ہے، اس کا جو ترجمہ کیا گیا ہے وہ خدا کی سچائی، مذہبی سچائی اور اخلاقی سچائی کے لیے استعمال ہوا ہے۔ یونا کی انجیل اور خطوط میں یہ خاص طور پر لفظ استعمال ہوا ہے۔ اس کے علاوہ بھی بائبل مقدس میں یہ جو لفظ ہے بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، اور اس سے یونا رسول اپنے قائرین کو بتاتے ہیں کہ وہ کس طرح سے اپنے ایمان کو جانچ سکتے ہیں اور پہچان سکتے ہیں کہ ہم خدا کے حضور میں تسلی کے ساتھ دعا کر سکتے ہیں، اور اس کے آگے اب ان کے دلوں میں تسلی ہوگی، اور اس کے حضور اپنے دلوں میں ان کی دل جمی ہوگی۔ اور اس کے بعد اگر ہم 20ویں آیت میں ہم دیکھیں گے تو میں کہنا چاہوں گا کہ جو کیتھولک ترجمہ ہے وہ زیادہ بہتر ہے، تو اس کا میں کیتھولک جو بائبل ہے اس کا سہارا لیتا ہوں، اس بائبل میں سے اسے پڑھنا چاہوں گا۔ یہاں پہ لکھا ہے کیونکہ اگر ہمارا دل ہمیں الزام دے تو خدا تو ہمارے دل سے بڑا ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی جو مین ہیڈنگ ہے کہ وہ دل کی ملامت ہے، اور جب ہم خداوند کے حضور میں آتے ہیں اور ہمارے دل میں بڑے سے ایسے خیالات ہوتے ہیں کہ ہم نے بڑے گناہ کیے ہیں، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، تو میں یہاں پر کہنا چاہوں گا جو سب سے بڑا شیطان کا ہتھیار ہے، میں نے کافی عرصہ پہلے ایک کتاب پڑھی، اس کی یہ آیت یہ جو لائن ہے وہ میرے ذہن میں ابھی تک محفوظ ہے کہ شیطان کا جو سب سے بڑا ہتھیار ہے وہ مایوسی ہے۔ اور یہاں پر ہم نے دیکھ لیں کہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے، ہم مایوس ہو جاتے ہیں، لیکن ہمیں یہ بھی سوچنا چاہیے کہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے، اور خدا یہ جانتا ہے کہ ہم یہ دل سے نہیں کر رہے، لیکن یہ ہم سے انجانے میں ایسا گناہ ہو گیا ہے، اور ہم ابھی صرف خدا کے پاس خدا کی طرف جانے سے شرما رہے ہیں۔ اور اس خط میں شروع میں لکھا ہوا ہے کہ ہمارا ایک مددگار خدا کے پاس موجود ہے، وہ ہے یسوع مسیح راست باز۔ تو ہمیں جب ہمارے دل میں ملامت ہوتی ہے تو ہمیں شرمانا نہیں، کیونکہ خدا ہمارے دل سے بڑا ہے، وہ ہمیں جانتا ہے
کہ ہم اس گناہ کو کرنا نہیں چاہتے تھے، یہ گناہ ہمارے سے انجانے میں ہو گیا۔ اور 21ویں آیت کی جو مین ہیڈنگ ہے وہ ہے کہ بہادری سے پیش ہونا۔ اور جب ہم خدا کے حضور میں پیش ہوتے ہیں تو جو پیچھے ہم نے دیکھا ہے تو ہمارے دل میں ایک پختگی ہوتی ہے کہ اور لکھا ہوا ہے کہ اے عزیزو، جب ہمارا دل ہمیں الزام نہیں دیتا تو ہمیں خدا کے حضور خدا کے سامنے دلیری ہو جاتی ہے۔ اور جب ہم جان چکے ہیں کہ ہم حق کے ہیں تو ہم خدا کے حضور میں جب آتے ہیں تو ہمارے دلوں میں دلیری ہوتی ہے، ہمارے اندر خوف نہیں ہوتا کہ ہم کچھ مانگیں گے تو ہمیں نہیں ملے گا، بلکہ ہمارے دلوں میں دلیری ہوتی ہے کہ ہم خدا کو جان گئے ہیں، خدا کے حکموں کو جان گئے ہیں، اور خدا اب ہماری بات کو ضرور سنے گا اور اس کا جواب۔ 22ویں آیت میں جو ہے اس کی مین آیت جو ہیڈنگ میں نے بنائی ہے وہ لکھا ہے دعاؤں کی قبولیت۔ اور جب ہمیں پچھلی آیتوں میں ہم نے دیکھا کہ یقین ہو جاتا ہے، اور پھر انسان ہوتے ہوئے ہم اکثر سوچتے ہیں اور فطرتاً ہم جلد باز ہوتے ہیں، تو ہمیں کسی نہ کسی طریقے سے پتہ چلنا چاہیے کہ ہماری دعائیں قبول ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہیں۔ تو دوسرے پہلے دو باب میں اور تیسرے باب کی آیات کے میں لکھا ہوا ہے کہ کامل یقین، اس حوالے کے ذریعے سے یوحنا رسول انہیں کامل یقین کی طرف لا رہا ہے کہ جب ہم اس کے حکموں پر چلتے ہیں تو پھر ہمیں مانگتے ہوئے جب ہم جو کچھ اس سے مانگتے ہیں تو وہ ہمیں ملتا ہے۔ اور لکھا ہوا ہے اور جو کچھ وہ پسند کرتا ہے وہ اسے بجا لاتے ہیں۔ جب ہم اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، اور خدا یسوع مسیح نے بھی کہا میری مرضی نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور دیکھیں اس کے بعد خدا یسوع مسیح شروع سے اپنے جو ان زندگی کا آغاز ہے اور جب تک وہ اس روئے زمین پہ رہے، ان نے خدا کی مرضی کی، اور اسی لیے جب خدا یسوع مسیح نے جو کچھ بھی خدا سے مانگا خدا نے اس کو دیا۔ تو وہ اسی طرح خدا کا بندہ یوحنا رسول بھی انہیں بتا رہے ہیں کہ جب ہم اس کے حکموں کے مطابق چلتے ہیں، اس کی مرضی کے مطابق چلتے ہیں، تو پھر ہمیں یہ دلیری رکھنی چاہیے کہ ہماری جو دعاؤں کی قبولیت ہے وہ ہو چکی ہے، اور ہم جو بھی مانگیں گے وہ ہمیں مل جائے گا۔